کہ یہ ایک ایمرجنسی نیچر کی ہماری یہاں پر عہدیداروں کی میٹنگ تھی سری نگر میں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قریب ایک سال کے بعد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کل دلی سے منعقد ہوئی. ورچوئل ورکنگ کمیٹی تھی اور اسی ایک سال پہلے اگست کے مہینے میں ہی سونیا گاندھی جی کو ورکنگ کمیٹی نے ایک سال کے لیے پریسیڈنٹ اس وقت اتھورائز کیا تھا. تو وہ سال گزر رہا تھا تو اس کا کل پھر سے میٹنگ ہونی منعقد تھی اور ہمیں سب کو خوشی ہوئی کہ جب سونیا جی کو ورکنگ کمیٹی نے پھر آگے کے لیے پریسیڈنٹ چن لیا ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ سونیا جی ایک ایسی شخصیت ہے اس وقت ہمارے کانگریس میں اور خاص کر دیش میں جو قربانیوں کا ایک نشانی ہے. ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو وہ قربانیوں اور شہادتوں سے بھرا ہوا ہے. تو اس لیے انہوں نے جب 2004 سے لے کر ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیا، جب وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے تو ان کے پالیسیز اور ان کے اپیلوں کی وجہ سے ہی کانگریس پارٹی کو ملک میں 10 سال حکومت کرنے کا لوگوں نے موقع دیا. وہ الگ بات ہے کہ پھر حکومتوں میں کچھ اچھے کام ہوتے، کچھ کمیاں رہتی ہے، تو 2014 میں آؤٹ آف پاور ہوئی. مگر آج کے دن پر جب کانگریس لوگوں کی آواز لے کر سامنے آنا چاہتے ہیں تو ایسے میں ایشوز بہت ہیں. آج کی سرکار کی کئی ساری ناقص پالیسیاں ہیں. آپ ہیلتھ کو لے کر دیکھیں، آپ امپلائمنٹ کو لے کر دیکھیں، آپ دیش کو اکٹھا رکھنے کے معاملے میں دیکھیں، آپ بینکنگ کے معاملے میں دیکھیں، آپ فزیکل ٹارگیٹ کو لے کر دیکھیں. ہر طریقے سے دیش کہیں نہ کہیں گڑبڑا رہا ہے. تو ایسے میں جو ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ سونیا جی کی قیادت میں کانگریس پھر ایک بار متحرک ہوگی اور ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کرے گی جو کانگریس کو اور دیش کے غریب غربا لوگوں کو درپیش ہے. وہ ایک مضبوط آواز ابھرے گی. اس کے لیے ہم نے آج سونیا جی کو مبارکباد اور ورکنگ کمیٹی کو پوری پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے شکریہ کیا کہ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ حق بجانب ہے اور وہ بر وقت ہے. اس وقت اس کے بغیر کوئی اور طریقہ تھا نہیں. سال پرانی پارٹی ہے. اس کا ہمیشہ کیونکہ انر پارٹی ڈیموکریسی ہمارے کانگریس میں ہے، بہت سارا وائڈ سکوپ ہے کہ آدمی کوئی سی کارنر کا ہو، کوئی بھی سوچ اس کا ہو، اس کو فورمز میں بولنے کا پورا اختیار ہے. اس میں چاہے کرٹیسزم بھی ہو، اس میں چاہے کوئی مطلب تنظیمی لیول کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہر انسان کو پراپر فورم میں اپنی بات رکھنے کا پورا اختیار ہے، وہ چاہے کتنی کڑوی بھی ہو. مگر یہ ڈسپلن کے خلاف ہے کہ جب کچھ شخص میڈیا میں جا کر اپنی ہی پارٹی کے مطلب عہدیداروں کی خلافت کرتے ہیں، وہ شاید انڈسپلن مانا جاتا ہے. کانگریس کلچر کے حساب سے، کانگریس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، قاعدے قانون کے حساب سے ایسا بار بار ان سارے دیش میں یا پردیش میں کسی جگہ پر بھی جو اپنی بات اخباروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے لڑتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے. ابھی دیکھیے، ابھی جو گپکار ڈیکلیریشن کی آپ بات کر رہے ہیں، گپکار ڈیکلیریشن 4 اگست 2019 کو وجود میں آئی ہے اور جب اس وقت پورے ریاست میں ایک پینک جیسا سچویشن کریٹ کیا گیا کہ گورنر صاحب اس وقت کے کچھ کہہ رہے تھے، ہوم منسٹر یونین کچھ کہہ رہے تھے، پولیس کے بڑے اعلیٰ ادھیکار کچھ کہہ رہے تھے، عوام کچھ محسوس کر رہا تھا. تو ایک دم کچھ مطلب اس طرح کی سچویشن بن گئی تھی کہ کچھ انسرٹنٹیز لوگوں کے دلوں میں تھی. تو اس لیے اس وقت بر وقت طریقے سے جتنے بھی نان بی جے پی پولیٹیکل پارٹیز جموں کشمیر میں تھی، خاص کر وادی میں جس نام سے بھی تھے، تو وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور ایک ریزولوشن دیا اور اس میں اسٹیٹس کو آف اسٹیٹ ایز ویل ایز دی اسٹیٹس، یہ 2 بڑے ورڈ ہیں اس میں. باقی تو آگے پیچھے
ہم سب لوگ مل کر کے دلی جائیں, راشٹرپتی سے ملے, کس سے ملے, وہ تو ایک الگ کہانی. مگر 2 ورڈ اس میں جو اس وقت درج ہوئے کہ اسٹیٹس کو جو ہمارا اسٹیٹ اس وقت تھا وہ بحال رہنا چاہیے, جو اسٹیٹس ہمیں حاصل تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ہمیں برقرار رہنا چاہیے. تو اس میں کانگریس پارٹی بھی اس وقت شامل تھی اور باضابطہ ہم نے اس میں ایگری کیا ہے اس وقت, کیونکہ کوئی سچویشن تھی نہیں. اب 1 سال کے بعد میں جب دھیرے دھیرے لیڈرز کھلنے لگے, ابھی بھی محبوبہ جی بذات خود تو سیفٹی ایکٹ میں بند ہی ہے, تو پھر بھی فاروق صاحب چونکہ سینئر لیڈر ہیں ہمارے ریاست کے, انہوں نے ٹیلی فونکلی ہم سے پوچھا, چونکہ میٹنگ تو ہو نہیں پائی تھی, کہ کیا کانگریس پارٹی اس گپکار ڈکلیریشن کے مطابق آج بھی اس موقف پر قائم ہے. تو پرنسپلی کانگریس پارٹی اس کے ساتھ میں ہے. ہم تو آن دی فلور آف پارلیمنٹ ہمارے جو لیڈروں نے بولا, آزاد صاحب نے بولا, اور بڑے بڑے قانون دانوں نے بولا, آج بھی بولنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی جو طریقہ کار سینٹرل گورنمنٹ نے اختیار کیا جموں کشمیر کے اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ یوٹیز میں بانٹنے کا, اور جو سٹیٹس جس طریقے سے یہاں کا لیا, یہ ٹوٹل ان پارلیمنٹری, ان کانسٹیٹیوشنل, ان ڈیموکریٹک. یہ ہم نے پہلے دن سے کہا, آج تک کہہ رہے ہیں. جب ہم سوال اس چیز پر کھڑا کر رہے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ایسپریشن کو لے کر یہی چاہیں گے کہ اسٹیٹ بحال ہو, جو ہماری عزت تھی وہ ہمیں بحال ہونی چاہیے. وہ بھی کوئی احسان تھا نہیں, وہ یہ جو ایک سینسٹیو خطہ ہے کی سینٹرل گورنمنٹ پر ہے. جب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پروسیس شروع کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیویٹی شروع کریں, کوئی نہیں روک رکھا ہے, مگر دوسری طرف سے آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے گھر میں حادثہ ہوا یہاں سری نگر میں. 2 گھنٹے سے میں متھائی کر رہا ہوں سیکورٹی فورسز کو بتانے کے لیے کہ میں اس کے گھر میں تعزیت جانا چاہتا ہوں, تو تعزیت کے لیے الاؤ نہیں کر رہے ہیں, تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہم سڑک پر کریں تو کیسے ممکن ہے؟